بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئی ویڈیو لے کر ایک نئے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو سکے۔ حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال اور اوصاف و کمال کے عظیم و جلیل پیکر ہیں۔ کائنات حسن کا ہر ذرہ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا بھکاری ہے۔ چمن دہر کی تمام رعنائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم قدم سے ہیں۔ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جمال بے مثال عطا فرمایا کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ اس کے جلووں کی تاب نہ لا سکتی۔ عشاق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن طلعت پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر، پس میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، میں نے کوئی زلفوں والا شخص سرخ جوڑا پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد از ولادت پہلی زیارت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، بس میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن دل ربا کو چاندی سے ڈھال کر بنائی گئی دیدہ زیب اشیاء سے تشبیہ دیتے ہوئے حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجموعی جسمانی حسن کے لحاظ سے یوں معلوم ہوتے تھے گویا چاندی سے ڈھالے گئے ہیں۔ کسی آنکھ میں مشاہدہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ تھی۔ رب کائنات وہ آنکھ تخلیق ہی نہیں کی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا مکمل طور پر مشاہدہ کر سکے۔ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے پردوں میں رکھا گیا کہ انسانی آنکھ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب ہی نہیں لا سکتی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی حسن و جمال مخلوق سے مخفی رکھا۔ شیخ زرقانی نے اپنی کتاب میں شیخ قرطبی کا یہ ایمان افروز قول نقل کیا ہے، حضور کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، اور اگر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتی۔ زرقانی شرح المواہب اللدنیہ جلد 5 صفحہ نمبر 241۔ قول مذکور کے حوالے سے شیخ نبہانی حضرت ابن حجر حیتمی کا قول نقل کرتے ہیں، علامہ اسماعیل نبہانی کی کتاب جواہر البحار
جلد دوم صفحہ نمبر 101۔ بعض ائمہ کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن و جمال ہم یعنی مخلوق پر ظاہر نہیں کیا گیا، نہایت ہی حسین و جمیل قول ہے۔ نبی بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل ایک صحابی ان الفاظ میں کرتے ہیں: میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کیوں کر ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ انسانی آنکھ کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے منور دیکھ کر اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جواہر البحار جلد دوم صفحہ نمبر 450، میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ روئے منور کی تابانیوں سے کہیں میں بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بے عیب یعنی ہر نقص سے پاک ہے، یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بنائی ہے۔ دیوان حسان بن ثابت صفحہ نمبر 21۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کتاب مدارج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر 137، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور سے لے کر قدم پاک تک نور ہی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والے کی آنکھیں چندھیا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر چاند اور سورج کی طرح منور و تاباں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ حسن لباس اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ حسن لباس بشری میں مستور نہ ہوتے تو روئے منور کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ ملا علی قاری علماء محققین کے حوالے سے فرماتے ہیں، کتاب جمع الوسائل جلد دوم صفحہ نمبر 9، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اوج کمال پر تھا، لیکن رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مخفی رکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے تاباں کی طرف آنکھ اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا۔ جناب ملا علی قاری ایک دوسرے مقام پر قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، اگر خدائے رحیم و کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی حقیقی برکات کو آج بھی ظاہر کر دے تو اس کی برکت سے مردہ زندہ ہو جائے۔
کافر کے کفر کی تاریکیاں دور ہو جائیں اور غافل دل ذکر الہی میں مصروف ہو جائے، لیکن رب کائنات نے اپنی حکمت کاملہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انمول جوہر کے جمال پر پردہ ڈال دیا ہے۔ شاید رب کائنات کی یہ حکمت ہے کہ معاملات کے برعکس ایمان بالغیب پردہ کی صورت میں ہی ممکن ہے اور مشاہدہ حقیقت اس کے منافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو مکمل طور پر اس لیے بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ کہیں ناسمجھ لوگ غلوف کا شکار ہو کر معرفت الہی سے ہی غافل نہ ہو جائیں۔ کتاب الزبدہ فی شرح البردہ، صفحہ نمبر 60۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگوں نے دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کما حقہ ہوا اشکار ہو جاتا تو لوگوں پر محویت و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔ کتاب الدر الثمین، صفحہ نمبر 39۔ شیخ محمد مہدی الفاسی نے الشیخ ابو محمد عبد الجلیل القصری کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینان عالم کا حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے مقابلے میں محض ایک جزو کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی صورت پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو ہیبت اور وقار کے پردوں سے نہ ڈھانپا ہوتا اور کفار و مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اندھا نہ کیا گیا ہوتا تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان دنیاوی اور کمزور آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا۔ کتاب مطالع المسرات، صفحہ نمبر 394۔